السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ میری آنکھ کھلی تو گھڑی پر نظر پڑی۔ یہ گھڑی میرے گھر میں نہیں تھی بلکہ میرے گھر کے سامنے حافظ جی کی مٹھائی کی دکان پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہندسے اور سوئیاں اتنی بڑی تھیں کہ دور سے نظر آتی تھیں۔ میں نے اپنے کیبن نما کمرے میں سے اس گھڑی پر نظر ڈالی۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ او میرے خدا، اتنی دیر ہو گئی، میں بڑبڑایا۔ چودھری تو مجھے جان سے مار دے گا۔ چودھری کا دا مال پر برگر اور فاسٹ فوڈ کا کیب تھا۔ یہ کیبن دوپہر اور رات میں چلتا تھا۔ دوپہر کو مال کے اطراف دفتروں اور دکانوں میں کام کرنے والے ملازمین چودھری کے فاسٹ فوڈ کیبن پر لنچ کرنے آتے تھے، اور رات میں آؤٹنگ کے لیے نکلنے والے یا لمبی ڈرائیو پر جانے والے وہاں سے برگر، بن کباب اور دوسری اشیاء خریدتے تھے۔ میں پہلے اپنا تعارف کرا دوں کہ میں کون ہوں اور لاہور کے اس گھٹیا سے علاقے میں ایک کیبن نما گھر میں کیوں رہتا تھا۔ میرے والدین کراچی میں رہتے تھے۔ میرے والد کی ایک سرمایہ کار کمپنی تھی۔ وہ شیئرز کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کرتے تھے اور لوگوں کو چھوٹے بڑے قرض بھی فراہم کرتے تھے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میں نے کراچی کے ایک اچھے کالج سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلامیہ کالج نام کی یہ درسگاہ کراچی میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے قریب واقع ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، مگر اس وقت لاہور میں صرف اس لیے موجود تھا کہ میرے والد نے کئی مرتبہ اس بات کا طعنہ دیا تھا کہ میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر وہ میری سرپرستی نہ کریں تو میں بھوکا مر جاؤں۔ مجھے ان کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ آخر کو میں 21ویں صدی کا نوجوان تھا، ایک ایسا نوجوان جو کوئی طعنہ نہیں سن سکتا تھا، چیلنج قبول کر لیتا تھا۔ میرے والد اپنی دانست میں میری اصلاح کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے میری تربیت کے سلسلے میں تھوڑی بہت سختی کی تھی جو میں برداشت نہ کر سکا اور اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ ان کے بغیر رہ کر اور کھا پی کر دکھاؤں گا۔ چنانچہ ایک روز میں نے چپکے سے کراچی چھوڑ دیا اور سیدھا لاہور پہنچا۔ پاکستان میں کراچی کے بعد لاہور ہی دوسرا بڑا اہم اور صنعتی شہر تھا۔ اسے غریب پرور شہر کہا جاتا تھا۔ یہاں داتا کی نگری تھی۔ لاہور آنے کے بعد میں نے اس شہر میں رہائش کے لیے لاری اڈے کے قریب بادامی باغ کے علاقے میں ایک ایسا حصہ منتخب کیا جہاں زیادہ تر غریب غربا رہتے تھے۔ انہی کے بے رنگ اور کچے پکے مکانوں میں مجھے کیبن نما ایک کوٹری مل گئی تھی جس کا کرایہ 300 روپے ماہوار طے ہوا تھا۔ مجھے چودھری کے فاسٹ فوڈ سینٹر سے 1000 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی اور 2 وقت کا کھانا۔ 300 روپے کرایہ دینے کے بعد میرے پاس 700 روپے بچتے تھے، جس میں روز کا ویگن کا کرایہ بھی ادا کرنا ہوتا تھا۔ چائے پانی سگریٹ میں یہ رقم بہت جلد ختم ہو جاتی تھی۔ ہر بار مجھے قرض لینا پڑتا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس اجنبی شہر میں مجھے کون قرض دیتا تھا؟ بات یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو انسان کا ہمدرد اور دوست بنا دیتا ہے۔ جس جگہ میں رہتا تھا اس کے قریب ہی ماسی نذیرہ بھی رہتی تھی جسے مجھ سے بڑی ہمدردی تھی۔ اس دنیا میں اس کا سوائے ایک بیٹی کے اور کوئی نہ تھا۔ فرزانہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی، بھائی کوئی تھا نہیں۔ غرض یہ کہ ماں بیٹی کسی بھی مرد کی عدم موجودگی میں بڑی مشکل زندگی گزار رہی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں بہت جلد ان کے قریب ہو گیا۔ ایک مرد کا ساتھ میسر آنے کے بعد انہیں کچھ حوصلہ سا ہو گیا اور مجھے ان سے بہت سے چھوٹے موٹے فوائد حاصل ہونے لگے۔ فرزانہ کے لیے میرے دل میں پہلے ہی دن سے لطیف جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ وہ بھی مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ لڑکی یہ جانے بغیر کہ میں کون ہوں، کس شہر سے آیا ہوں، کہیں پہلے سے منسوب تو نہیں ہوں، میری طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ میری زندگی میں اہم مقام حاصل کر چکی ہے اور آئندہ میری زندگی کی مستقل ساتھی بنے گی۔ میرے جذبات بھی اس سے مختلف نہ تھے، مگر مجھے اس بات کی فکر تھی کہ میرے والدین شادی پر راضی نہ ہوں گے، مگر فی الحال کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
میرے والدین کراچی میں تھے اور وہ میری اور فرزانہ کی اس محبت سے ناواقف تھے۔ میں ان اپنائیت رکھنے والوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے جلدی جلدی منہ پر پانی کے چھپکے مارے اور جلدی سے اپنا پرانا مسئلہ ہوا شلوار قمیض پہن کر باہر نکل آیا۔ میں نے جیب ٹٹولی، اس میں 4-5 ہی روپے بچے تھے، جبکہ ابھی ناشتہ بھی کرنا تھا اور مال تک جانے آنے کا کرایہ بھی دینا تھا۔ میں کچھ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ فرزانہ پر نظر پڑی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی پردے کی آڑ میں سے گلی میں جھانک رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ ماسی گھر میں ہیں؟ میں نے اسے سوال کیا۔ پڑوسن خالہ کے ساتھ گئی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہیں اسپتال لے گئی ہیں، فرزانہ نے جواب دیا۔ پھر اس نے مجھ سے سوال کیا، تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے آہستگی سے کہا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی سو کر اٹھے ہو، اس نے پوچھا۔ ہاں، دیر میں آنکھ کھلی تھی، منہ ہاتھ دھو کر بھاگا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پہلے ہوٹل پر چائے پیوں گا، پھر مال روڈ جاؤں گا۔ چائے ہوٹل میں کیوں پیتے ہو؟ اندر آ جاؤ، میں پلا دوں گی، فرزانہ نے کہا تو میں خوش ہو گیا۔ ویسے بھی جیب میں صرف 4-5 روپے ہی باقی رہ گئے تھے، مگر میں نے تکلف کی تھوڑی سی اداکاری کرتے ہوئے انکار کیا اور فرزانہ کی اصرار پر آخر کار اندر چلا ہی گیا۔ اس نے مجھے اندر والے کمرے میں بٹھایا اور خود چائے بنانے اپنے باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں چارپائی پر بیٹھا اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر غور کرنے لگا۔ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ کہاں تو میری ڈائننگ ٹیبل پر اتنا ناشتہ ہوتا تھا کہ ایک بار ڈٹ کر کر لیا جائے تو سارا دن کچھ کھانے کی ضرورت نہ رہے، اور کہاں اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ میں ایک غریب گھر کی لڑکی کے پاس صرف چائے کی ایک پیالی پینے آیا تھا، گھر کی نعمتوں کو ٹھکرا کر نکلا تھا، جس کی سزا بھی بھگت رہا تھا، دوسروں کی چاکری کر رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے محتاج تھا۔ او جمال، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، اچانک فرزانہ نے کہا تو میں اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ وہ باورچی خانے سے آ گئی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دراصل دودھ پھٹ گیا ہے، فرزانہ نے کہا، مگر میں ابھی سمر کے گھر سے دودھ لاتی ہوں، تم بیٹھو، بس ابھی آئی۔ ارے تم کیوں جاتی ہو؟ میں دودھ لے آتا ہوں، میں نے کہا اور اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا۔ میں نے سمر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ اسی نے کھولا۔ سمر 30-32 سال کی عورت تھی، وہ اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ سمر کسی بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے اور وہی کما کر بوڑھے چچا کو بھی کھلاتی ہے۔ ماسی سردارہ کے گھر سمر کا بہت آنا جانا تھا۔ سمر اور فرزانہ کے درمیان دوستی تھی، مگر دونوں کی عمروں میں کافی فرق تھا۔ فرزانہ بمشکل 20 سال کی تھی اور سمر سے بہت چھوٹی تھی، مگر پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے سہیلیوں کی طرح برتاؤ کرتی تھیں۔ چچا کہاں ہیں؟ میں نے قدرے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے براہ راست دودھ مانگنے کے بجائے سمر سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ صبح کسی کام سے گئے ہیں۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد میں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو وہ ہنس پڑی۔ اچھا دیتی ہوں، اس نے کہا کہ پیچھے سے بوبا دودھ والا آ گیا۔ وہ سائیکل پر دودھ کے ڈرم لٹکائے آیا تھا۔ اس نے سائیکل روکی اور جیب سے ایک کاغذ نکال کر سمر کی طرف بڑھا دیا۔ باجی، یہ اس ماہ کا بل ہے، اس نے کہا۔ کتنے کا ہے؟ سمر نے دودھ والے سے پوچھا۔ 470 روپے، دودھ والے نے جواب دیا تو سمر نے اپنا پرس کھولا، پھر وہ میری طرف مڑ کر بولی، جمال، میں بوبے کا حساب کر رہی ہوں، تم اندر چل کر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں اندر چلا گیا اور صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ نیچے کسی چیز کی چبھن کا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، وہ ایک بال پین تھا جس پر میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے بال پین اٹھایا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ عام سا بال پین تھا۔ ارے تم ابھی تک کھڑے ہو؟ آرام سے بیٹھو، میں ابھی دودھ لے کر آتی ہوں، سمر نے کہا۔ یہ بال پین یہاں پڑا تھا،
یہ کہہ کر میں نے وہ بال پین سمر کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اسے تم رکھ لو، میرے لیے تو بیکار ہے۔ دراصل تم سے پہلے میرے چچا کے ایک دوست امیر خان آئے تھے، شاید وہی بھول گئے ہیں۔ عام سا پین ہے، تم لے لو، تمہارے کام آ جائے گا۔ اتنا قیمتی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے پریشان ہو اور دوبارہ آئیں۔ میں جانتا تھا کہ سمر اور اس کے چچا کے ہاں بہت سے ملنے والے آتے رہتے تھے، نہ جانے وہ ان کے رشتہ دار تھے یا دوست، جو کوئی بھی تھے۔ محسوس یوں ہوتا جیسے ان لوگوں سے ان کے کاروباری ربط ضبط ہیں۔ محلے والوں کا خیال تھا کہ سمر اور اس کے چچا اسمگلنگ کے کام میں ملوث ہیں۔ سمر دکھاوے کے لیے بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے۔ اس کی آنکھیں ہر وقت سوجی سوجی سی نظر آتی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نشہ کرتی ہے۔ غالباً وہ ہیروئن کی عادی تھی۔ محلے والوں کے ایک دو افراد کے منہ سے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ان دونوں چچا بھتیجی کے ہیروئن فروشوں سے مراسم ہیں۔ میں نے 2-1 مرتبہ دبے لفظوں میں ماسی سردارہ اور فرزانہ کو سمر اور اس کے چچا سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، مگر انہوں نے یا تو میری بات سمجھی نہیں تھی یا پھر جان بوجھ کر انسنی کرتی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کا پرانا تعلق تھا، یہ لوگ طویل عرصے سے ساتھ رہ رہے تھے، میں کیوں خواہ ان کے درمیان دیوار کھڑی کرتا۔ میں دودھ لاتی ہوں، تم بیٹھو، سمر نے دوبارہ کہا تو میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دودھ کا برتن لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ بال پین ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ سمر نے بال پین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل رات کی بات ہے، چچا کے ایک دوست ہمارے گھر آئے، وہ اس سے پہلے بھی آ چکے تھے۔ کل آتے ہی بولے، گھر کی لائٹس مت جلانا، میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میں حیران تھی کہ ابھی یہ باہر سے آئے ہیں، وہاں بھی تو روشنی تھی، اس سے انہیں پریشانی نہیں ہوئی؟ پھر گھر میں گھبرائے گھبرائے سے گھومتے رہے۔ چچا بھی انہیں دیکھ کر حیران تھے۔ ان سے بیٹھنے کو کہا تو نہیں بیٹھے، کھانے کو پوچھا تو منع کر دیا، اور پھر اچانک ہی چلے گئے۔ یہ بال پین انہی کا ہے، امیر خان نام ہے ان کا۔ پھر وہ بلا وجہ ہنس پڑی۔ میں نے دودھ کا برتن اٹھایا، سمر کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل دیا۔ جمال کہاں تھے؟ فرزانہ نے دودھ کا برتن اسے لیتے ہوئے کہا۔ سمر دودھ والے کا حساب کر رہی تھی، اس لیے اس کے جانے کے بعد اس نے دودھ دیا، میں نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد گرما گرم چائے تیار تھی، اس کے ساتھ ہی فرزانہ نے بسکٹ بھی لا کر دیے۔ اب کہاں جاؤ گے؟ فرزانہ نے مجھ سے پوچھا۔ وہیں مال روڈ، چودھری کے فاسٹ فوڈ سینٹر، میں نے بیزاری سے جواب دیا۔ پھر سوال کیا، ماسی کب تک آئیں گی؟ وہ دوپہر تک ہی آئیں گی، اسپتال میں بہت رش ہوتا ہے، اس وقت تک میں شمشاد سے مل آؤں گی، وہ اگلی گلی میں رہتی ہے، فرزانہ نے کہا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تمہیں ساتھ لے کر کہیں گھومنے پھرنے جاؤں، شالیمار باغ میں تمہارے ساتھ گھوموں پھروں، پر چودھری کی نوکری نہ کچھ کرنے دیتی ہے اور نہ کچھ سوچنے دیتی ہے۔ سارا دن وہاں کام کر کر کے میرے بازو شل ہو جاتے ہیں، ٹانگیں دکھنے لگتی ہیں۔ کسی دن کی چھٹی کر لو تو اس روز کی مزدوری بھی نہیں دیتا۔ بڑا ظالم انسان ہے، اسے ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے، میں نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا۔ جمال ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم دونوں گھومنے چلتے ہیں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ نہیں فرزانہ، ماسی آئیں گی اور تمہیں یہاں نہیں پائیں گی تو پریشان ہوں گی، میں نے کہا۔ ان کے پاس گھر کی دوسری چابی ہے، وہ سمجھ جائیں گی کہ میں کسی کام سے گئی ہوں، پہلے بھی تو کئی بار جا چکی ہوں۔ فرزانہ نے میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو میرا دل چاہا کہ اس کی بات مان لوں، مگر میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاؤں تو رقم بھی اس کی ہی خرچ کراؤں۔ میرے منہ سے چند جذباتی جملے نکل گئے تو ان کا اور بھی الٹا اثر ہوا۔ اس نے نہ صرف اپنی جمع پونجی نکال لی بلکہ میرے ساتھ جانے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ ضد کرنے لگی اور تیار بھی ہو گئی۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے دل میں میرے لیے کس قدر جگہ ہے اور شادی کے بعد وہ میرے گھر کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوگی۔ وہ فرمائشیں کرنے والی لڑکی نہیں تھی بلکہ فرمائشیں پوری کرنے والی لڑکی تھی، باوفا، پرخلوص، سمجھدار،
صحیح، اس میں کون سی خوبی تھی جو نہیں تھی؟ نہیں فرزانہ، آج نہیں، پھر کبھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ٹالا۔ آخر وہ مسکرا دی۔ اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ غالباً سمجھ گئی تھی کہ میں اسے رقم خرچ کراتے ہوئے ہچکچا رہا ہوں۔ ایک بات تو بتاؤ فرزانہ، میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، یہ سمر کیا یہ نشہ کرتی ہے؟ اس کی آنکھیں ہر وقت گلابی اور سوجی سوجی سی رہتی ہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ فرزانہ نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سمر افیون استعمال کرتی ہے، آج سے نہیں، کافی عرصے سے۔ میں نے اس کی آنکھیں ہر وقت سوجی ہوئی دیکھی ہیں۔ اس کی افیون کی لت کے بارے میں سب لوگوں کو، یعنی سارے محلے کو پتہ ہے۔ اچھا، حیرت کی بات ہے، میں نے کہا۔ مردوں کے بارے میں تو سنا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا کہ وہ دنیا بھر کے نشے کرتے ہیں، مگر ایک عورت بھی نشہ کر سکتی ہے، اور وہ بھی افیون کا۔ یہ بات حیرت انگیز بلکہ افسوسناک ہے۔ کچھ دیر رکنے کے بعد میں نے کہا، چودھری کے برگر اس فاسٹ فوڈ سینٹر پر خود چودھری بھی ہیروئن کا عادی ہے، اور اس کا خانسامہ منیر بھی۔ جمال، تم نشے کی لت کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ یہ بہت بری چیز ہے، گھر کے گھر برباد کر دیتی ہے، انسان کی رگوں میں خون سکھا کر اسے زندگی سے محروم کر دیتی ہے۔ فرزانہ بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی اور مجھے اس طرح سمجھا رہی تھی جیسے میں کوئی ننھا منا سا بچہ ہوں۔ اس کے لیے میں واقعی بچہ تھا، اپنے گھر اور گھر والوں سے دور، ماں باپ کی شفقت سے محروم۔ وہ مجھے اس لعنت سے دور رکھنے کے لیے اپنے حساب سے جتن کر رہی تھی۔ فکر نہ کرو فرزانہ، میں ایسے نشے کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا جو انسان کا دشمن ہو، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں 11:15 چودھری کے فاسٹ فوڈ سینٹر پہنچا۔ وہاں پہنچنے کا میرا مقررہ وقت 11 بجے کا تھا۔ اس طرح میں لگ بھگ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ چودھری اب مجھ پر خوب ناراض ہوگا، میری تنخواہ کاٹنے کی دھمکی دے گا اور یہ بھی کہے گا کہ میں کہیں اور ملازمت تلاش کر لوں۔ میں روز کی طرح چپ چاپ کھڑا رہوں گا۔ چودھری کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ نہ صرف مجھے دوبارہ کام کرنے کی اجازت دے دے گا بلکہ تنخواہ بھی نہیں کاٹے گا، اوپر سے جاتے وقت 5 روپے انعام بھی دے گا۔ اس وقت چودھری چولہوں کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑے توے کے اوپر برگر اور ڈبل روٹی کے ٹکڑے سک رہے تھے۔ چودھری خود اس کام کو 12 ساڑھے 12 بجے تک کرتا تھا، اور اس وقت منیر بھی آ جاتا تھا۔ وہ آتے ہی کام سنبھال لیتا اور لنچ کے وقفے کے دوران میں جمع ہو جانے والوں کو تیزی سے نمٹاتا تھا۔ چودھری پیسے وصول کرتا، آرڈر دیتا اور منیر پن کباب وغیرہ سینکتا۔ میرا کام شاپ میں جمع ہونے والے برتنوں کو تیزی سے دھونا تھا۔ 4 بجے تک میری مصروفیات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملتی تھی۔ گاہک پر گاہک آتے، وہ برتنوں میں فاسٹ فوڈ کھاتے، چھوٹی پلیٹیں میرے پاس پہنچ جاتی، میں انہیں دھوتا اور یہ برتن دوبارہ منیر اور چودھری کے پاس پہنچ جاتے۔ چودھری فاسٹ فوڈ سینٹر پہنچتے ہی میں نے آستینیں چڑھائیں اور برتنوں کی دھلائی میں لگ گیا۔ میں پوری توجہ سے اپنے کام کر رہا تھا اور میری پوری توجہ اپنے کام پر ہی مرکوز تھی کہ منیر آ گیا۔ اس کی پیشانی پر ایک تازہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ بھی چاقو سے لگنے والے زخم کا نشان ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کی پیشانی پر چاقو سے لگے ہوئے زخم کے 2 پرانے نشان تھے۔ اس کے علاوہ زخم کا ایک نشان اس کی تھوڑی پر اور دوسرا رخسار پر تھا۔ آج دن اس کا کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ وہ اس وقت غصے کے عالم میں تھا۔ میں نے اسے دور رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ ویسے بھی بہت غصیلا آدمی تھا، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا تھا۔ میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ منیر اپنے کام میں مصروف تھا۔ کافی دیر لوگوں کا رش رہا، پھر رفتے رفتے رش کم ہونے لگا تو منیر مسکراتا ہوا میری طرف آیا۔ مجھے اس کے بدلے ہوئے رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ منیر اور مسکراہٹ ایک انہونی سی بات تھی۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا جن سے پانی بہہ رہا تھا۔ جمال، مجھے 15 منٹ کے لیے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔
منیر نے مجھ سے عاجزی سے کہا۔ تو میں سمجھ گیا کہ آج اس کا مطلب پڑ گیا ہے، اس لیے عاجزی دکھا رہا ہے۔ چودھری کو پتہ نہ چلے، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اس وقت رش نہیں ہے، تم میری جگہ تھوڑی دیر کام کر لو۔ اگر چودھری پوچھے تو اسے کہنا کہ میں سامنے تک گیا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں نے منیر سے کہا۔ توے پر اس وقت کیا ہے؟ تو برگر سک رہے ہیں، منیر نے بتایا۔ 2-3 منٹ میں تیار ہو جائیں گے۔ گاہک باہر ٹپائی پر بیٹھے ہیں، انہیں دے دینا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اگر چودھری نے پوچھا تو میں اسے کچھ بھی کہہ دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ منیر پچھلے دروازے سے تیزی سے نکلا تو میں نے اس کی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دونوں برگر تیار کر کے پلیٹ میں رکھ کر میٹھی چٹنی پلیٹ میں ڈالی اور دونوں پلیٹیں گاہکوں کی طرف بڑھا دیں۔ چودھری نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر پلٹ کر منیر کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ منیر کے بارے میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ کوئی گاہک آ گیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں توے پر دوسرے گاہک کا آرڈر تیار کرنے لگا۔ اس دوران میں چند پلیٹوں کی ضرورت پڑی تو وہ بھی میں نے ساتھ ہی دھو لیں۔ تھوڑی دیر بعد منیر واپس آ گیا۔ اس وقت وہ کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ میری طرف دیکھ کر وہ کسیانے انداز میں مسکرایا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ منیر بھائی، یہ کیا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ رکھ لے یار، تیرے لیے لایا ہوں۔ تو نے اتنی دیر میری جگہ ڈیوٹی کی ہے تو اس کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لے۔ منیر نے بے تکلفی سے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ آج واقعی بدل چکا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سگریٹ کا پیکٹ لے لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اس دوران میں اچھے خاصے برتن جمع ہو چکے تھے۔ میں نے برتن دھونے شروع کر دیے، ساتھ ہی منیر کے اس بدلے ہوئے رویے پر بھی غور کرنے لگا۔ برتن دھوتے دھوتے 3:30 بج گئے۔ اب رش خاصا کم بلکہ تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا۔ دفتروں والے لنچ کے بعد واپس جا چکے تھے۔ اب چودھری فاسٹ فوڈ سینٹر میں اکا دکا راہ چلتے لوگ آ رہے تھے۔ میرا لنچ ٹائم 3:30 سے 4 بجے تک ہوتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اس وقفے میں چودھری کی مہربانی سے اسی سینٹر میں 2 برگر کھاتا تھا۔ اس کے بعد سامنے چاچا یعقوب کے ہوٹل پر جا کر چائے پیتا تھا۔ اس دوران میں آدھا گھنٹہ گزر جاتا تھا اور میں اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جاتا تھا۔ منیر نے 2 گرما گرم برگر اسپیشل ڈھیر سارے سلاد اور میٹھی چٹنی کے ساتھ پلیٹ میں رکھ کر میری طرف بڑھائے اور مسکراتے ہوئے بولا، جمال بادشاہ، جاؤ عیش کرو، مزے سے کھاؤ اور یہ لو۔ یہ کہہ کر اس نے 10 کا نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آج میری طرف سے چاچا یعقوب کے ہوٹل سے زبردست والی دودھ پتی پینا۔ میں نے 10 کا نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیا اور برگر کی پلیٹ اٹھا کر عقبی حصے میں چلا گیا، جہاں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی کرسی اور ایک میز رکھی تھی۔ یہ میری ڈائننگ ٹیبل تھی، اسی پر میں دوپہر کو لنچ کرتا تھا۔ اس وقت برگر بہت مزیدار لگے، منیر نے بڑے دل سے تیار کیے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا چاچا یعقوب کے ہوٹل پر پہنچا، وہاں ایک زبردست دودھ پتی پی۔ اس کے بعد سگریٹ کا وہ پیکٹ نکالا جو منیر نے مجھے دیا تھا۔ ابھی میں اس سے ایک سگریٹ نکال ہی رہا تھا کہ میری نظر فرزانہ پر پڑی۔ وہ سر سے پیر تک سلیقے سے چادر اوڑھے چودھری کے فاسٹ فوڈ سینٹر کی طرف جا رہی تھی۔ پھر وہ اس سینٹر سے کچھ پہلے رک گئی اور پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرزانہ اس وقت وہاں کیوں آئی ہے۔ اس کی ماں صبح پڑوسن خالہ کے ساتھ ہسپتال گئی تھیں، پتہ نہیں وہ گھر پہنچی یا نہیں۔ وہ اس قدر پریشان کیوں ہے؟ یہ سوچ کر میں چاچا یعقوب کے ہوٹل سے نکلا اور سیدھا فرزانہ کے سامنے پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بےتابی سے میری طرف بڑھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ فرزانہ، بات کیا ہے؟ تم اس وقت یہاں؟ ماسی کہاں ہیں؟ میں نے اسے پوچھا۔ وہ جمال، تم صبح سمر کے گھر گئے تھے؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے دوران ہی میں بولی، بڑی مشکل سے۔ ہاں، میں دودھ لینے گیا تھا، تم نے ہی تو بھیجا تھا مجھے، میں نے اسے کہا۔
تو تم نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ فرزانہ نے کہا۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اس کے گھر گیا، اس سے دودھ لیا اور واپس آ گیا۔ میری واپسی تک وہ زندہ تھی۔ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو میرا مطلب ہے کہ کیا واقعی تم نے؟ کہہ دو جمال، یہ جھوٹ ہے۔ تم اسے نہیں مار سکتے۔ تمہاری اس سے کون سی دشمنی تھی؟ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی اور میں اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے مجھے اس کی دماغی حالت پر شک ہے۔ فرزانہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ نہ میں نے سمر کو قتل کیا ہے اور نہ مجھے اس واقعے کا پتہ ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ میں واقعی کچھ نہیں جانتا۔ جمال، سمر قتل ہو چکی ہے۔ اسے کسی نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس کی موت کا وہی وقت بتایا جا رہا ہے جس وقت تم اس کے پاس گئے تھے، فرزانہ نے کہا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسے مرے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اچھا، تم فوراً میرے ساتھ چلو، کہیں چل کر بیٹھتے ہیں، پھر میں تمہیں پوری بات بتاؤں گی۔ میں چودھری سے تو کہہ دوں، میں نے کہا، اور میں نے چاچا یعقوب کو دودھ پتی کے پیسے بھی نہیں دیے ہیں۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر ایک آدمی کے علاوہ کوئی اور ہماری طرف متوجہ نہ تھا۔ عجائب گھر کے سامنے زمزمہ کے قریب پارک میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ وہ فوارے سے کھیل رہے تھے، ایک دوسرے پر پانی اچھال رہے تھے۔ ہم دونوں وہیں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ تم نے یہ 100 کا نوٹ مجھے کیوں دیا ہے؟ میں نے فرزانہ سے پوچھا۔ مجھ پر پہلے ہی تمہارا کافی قرض چڑھ چکا ہے۔ میں تم سے کون سا مانگ رہی ہوں؟ فرزانہ نے کہا۔ میرے پاس تھے اس لیے دے دیے، جب تمہارے پاس ہوں تو واپس دے دینا۔ اچھا، تم سمر کے قتل کے بارے میں بتاؤ، میں نے کہا۔ جب تم ہمارے گھر سے نکلے تھے تو میں نے تم سے کہا تھا کہ شمشاد سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں اس کی طرف جا رہی تھی کہ یاد آیا کہ شمشاد کو ایک کتاب واپس کرنی ہے۔ میں واپس گھر آ گئی، شمشاد کی کتاب لی اور اس کے گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ میں واپس ہو گئی۔ اس طرح سمجھ لو کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ جب میں واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہماری گلی میں پولیس موبائل کھڑی ہے اور بہت سے لوگ جمع ہیں۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے چچا شبراتی سے پوچھا کہ وہاں کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سمر قتل ہو گئی ہے۔ یہ خبر میرے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ واپس چلی جاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر واپس نہ ہوئی کہ اگر پولیس نے مجھے اس طرح واپس جاتے دیکھا تو مجھ پر شک کرے گی، لہٰذا میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اماں واپس آ چکی تھیں۔ میں نے اپنے کھلے ہوئے دروازے پر دستک دی تو ایک پولیس والا میری طرف متوجہ ہو گیا اور مجھے مشکوک انداز سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے افسر کو اشارہ کیا تو وہ موبائل سے اتر کر میری طرف آیا۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا۔ میں نے اپنا نام اور اماں کا نام بتایا۔ اس دوران میں اماں بھی باہر آ گئی تھیں۔ وہ بھی سمر کے قتل کی خبر سن کر پریشان تھیں۔ پولیس والوں نے مجھ سے اور اماں سے سمر کے بارے میں کچھ سوالات کیے جس کے ہم نے جواب دے دیے۔ میں نے ایسی کوئی بات نہ کی جس سے پولیس کو یہ اندازہ ہوتا کہ ہمارے اور سمر کے تعلقات تھے۔ وہ نشے باز عورت تھی، اسے پولیس والے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر میں کسی تعلق کا اظہار کرتی تو وہ مجھ پر بھی نشے باز ہونے کا شک کرتے۔ فرزانہ، تم نے پولیس والوں کو یہ بات بتائی کہ میں اس کے گھر دودھ لینے گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا میں تمہیں شکل سے اتنی بے وقوف نظر آتی ہوں؟ فرزانہ نے گویا برا مانتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں تمہارا تو کہیں بھی ذکر نہیں آیا، نہ میں نے یہ اقرار کیا کہ تم میرے گھر آئے تھے، اور نہ ایسی کوئی بات نکلی جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ آج صبح سمر کے گھر کوئی جوان گیا تھا۔ اب پولیس کیا کر رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پولیس اس کیس کی تفتیش کر رہی ہے، فرزانہ نے کہا۔ وہ محلے والوں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، مگر میرے پاس وہ لوگ دوبارہ نہیں آئے۔ فرزانہ، تم سمر کے گھر کے سامنے رہتی ہو؟ میں نے کہا۔ محلے والوں نے پولیس کو اس کے اور تمہارے تعلقات کے بارے میں بتا دیا ہوگا، اس حساب سے پولیس تم پر نظر رکھ رہی ہوگی۔ ہاں، یہ تو ہے، فرزانہ نے جواب دیا، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جمال۔ سنا ہے کہ سمر جس بیوٹی پارلر میں کام کرتی تھی اس کے مالک کا نام فرحان ہے اور وہ منشیات کے کاروبار سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ اس حوالے سے پولیس سمر کے قتل کا شک فرحان پر بھی کر سکتی ہے۔
ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، فرزانہ نے کہا۔ ارے یاد آیا فرزانہ، ایک بات تو میں بھول ہی گیا، میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ کیا جمال؟ جلدی بتاؤ نا، میرا دل ہول رہا ہے، پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، فرزانہ نے کہا۔ جب میں دودھ لینے سمر کے گھر گیا تھا تو اس وقت وہ بوبے دودھ والے کا حساب کر رہی تھی، اس لیے مجھے وہاں دیر بھی لگی تھی۔ بوبے نے اپنے دودھ کے حساب کا بل سمر کو دیا تھا، اس نے مجھے سمر کے گھر کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ او میرے خدا! یہ بات سن کر فرزانہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس دوران میں سمر نے تمہیں کہیں تمہارے نام سے تو نہیں پکارا تھا؟ فرزانہ نے سوال کیا۔ مجھے صحیح طرح یاد نہیں، میں نے جواب دیا، مگر میرا خیال ہے کہ سمر نے اس دوران میں مجھے میرا نام لے کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ بھی دودھ والے کو تو سارا محلہ جانتا ہے، فرزانہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ تمہیں پہچانتا ہے؟ نہیں، میں نے کہا۔ اور پولیس اس دودھ والے کو کیوں ڈھونڈے گی؟ اس سے کوئی بات کیوں پوچھے گی؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، فرزانہ نے کہا۔ سمر کس طرح ہلاک ہوئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے صحیح سے معلوم نہیں، فرزانہ نے جواب دیا، مگر کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے سینے میں چاقو گھونپا گیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ تم ہی کچھ بتاؤ نا، میں نے بے چارگی کے عالم میں اپنا سر پکڑ لیا۔ تم اپنے محلے سے دور رہو، فرزانہ نے کہا۔ اگر انہیں بوبا دودھ والا مل گیا تو وہ تمہارے بارے میں بتا دے گا۔ بوبا تمہیں جانتا تو نہیں، لیکن اس نے تمہیں دیکھا ہے، وہ تمہارا حلیہ پولیس کو بتا دے گا۔ لیکن اس وقت کیا کروں میں نے پریشان ہو کر کہا۔ اس وقت تم واپس فاسٹ فوڈ سینٹر جاؤ، فرزانہ نے کہا۔ رات کو محلے میں پیچھے والی سڑک سے آنا اور اپنے گھر میں بھی پچھلے دروازے سے جانا۔ کوشش کرنا کہ کسی کی نظر تم پر نہ پڑے، میں حالات کا جائزہ لیتی رہوں گی، کوئی اہم بات ہوگی تو تمہیں بتانے خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ فرزانہ چلی گئی تو میں واپس چودھری فاسٹ فوڈ سینٹر پہنچا۔ چودھری نے مجھے دیکھ کر برا سا منہ بنایا کیونکہ میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا، مگر حسب معمول زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں پوری تندہی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام 6 بجے کچھ سکون ملا، مگر 7 بجے سے پھر رش شروع ہو گیا۔ اس بار گھومنے پھرنے، سیر و تفریح اور آؤٹنگ کے لیے آنے والے لوگوں کا ہجوم تھا، جو گھر سے باہر کھانے کے لیے فاسٹ فوڈز کو ترجیح دیتے تھے۔ رات 11 بجے کے بعد میری جان چھوٹی۔ چودھری نے شاید میری آج کی خصوصی کارکردگی سے متاثر ہو کر 100 روپے انعام میں دیے۔ فرزانہ نے بھی آج دوپہر کو 100 روپے دے دیے تھے، لہٰذا اس وقت میں گویا سیٹ تھا۔ کھانے میں برگر میں نے کھائی لیے تھے، چنانچہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر جیسے ہی مجھے سمر کے قتل کا واقعہ یاد آیا، میری ساری خوشی کافور ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے پچھلی سڑک سے اپنے گھر کے پچھلی طرف پہنچا اور وہاں سے اپنے کیبن نما کمرے میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹا تو اس قدر تھکا ہوا تھا کہ لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ مجھے کوئی بہت بری طرح جھنجھوڑا تھا، آنکھ کھلی تو میں بوکھلا گیا۔ تھوڑی دیر تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر فرزانہ کا دھندلا سا چہرہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھی اور جمال جمال کہہ کر مجھے آوازیں بھی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت بھی نمایاں تھی۔ میں اپنے کیبن نما کمرے میں تھا اور فرزانہ میری چرپائی کے قریب کھڑی تھی۔ جمال، تم خطرے میں ہو، اس نے سرگوشی کی، اس جگہ سے فوراً بھاگ جاؤ۔ میں جس طرح پچھلے راستے سے آئی ہوں اسی راستے سے تم بھی نکل جاؤ۔ اوہ، میں نے جلدی سے کہا، کیا وقت ہوا ہے؟ 3 بجے ہیں، فرزانہ نے کہا، مگر تم ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ ورنہ تم پھنس سکتے ہو۔ اتنی رات کو باہر نکلا تو میں متذبذب تھا۔ جمال، بوبا دودھ والا پولیس کو مل گیا ہے، اس نے پولیس کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے کہ تم اس وقت سمر کے گھر آئے تھے۔ بوبا تمہارا نام تو نہیں جانتا، مگر اس نے پولیس کو تمہارا پورا حلیہ بتا دیا ہے۔ پولیس اب بڑی سرگرمی کے ساتھ اس حلیے کے نوجوان کو تلاش کر رہی ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے فوراً نکل جاؤ، فرزانہ نے بڑی لجاجت سے کہا۔
پھر اس نے کھوٹیوں پر ٹنگے ہوئے میرے کپڑے اتارے، انہیں چادر میں رکھ کر ایک گٹھری بنائی اور مجھے ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ تم ایسا کرو کہ سیدھے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاؤ، وہاں بہت سے ہوٹل ہیں، چھپر والے ہوٹل بھی ہیں جن میں رات گزارنے کے لیے چارپائیاں ملتی ہیں، ان پر بستر بھی ہوتا ہے۔ تم آج کی رات وہاں گزار لو، کل رات کو 9 بجے میں ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر تمہیں ملوں گی، پھر آگے کے حالات پر بات ہوگی، اب تم جاؤ۔ یہ کہہ کر فرزانہ نے 200 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے پسو پیش کرنی چاہی تو اس نے کہا، کوئی بات نہ کرنا، کوئی اعتراض نہ کرنا، اس وقت تمہیں رقم کی ضرورت ہے، تم کو رات گزارنی ہے، جاؤ جلدی نکل جاؤ۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور اندھیرے میں بچتا بچاتا آگے چل پڑا۔ میں جان بوجھ کر بیچ سڑک پر نہیں چل رہا تھا، بلکہ دیواروں، دکانوں اور مکانوں کی آڑ لے کر چل رہا تھا۔ بادامی باغ لاری اڈے سے ریلوے اسٹیشن زیادہ دور بھی نہ تھا، لگ بھگ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا۔ اس دوران میں ایک مرتبہ بھی پولیس سے ٹکراؤ نہیں ہوا، البتہ مصری شاہ پل کے نیچے ایک موبائل نظر آئی، مگر اس میں سوار سپاہی آرام کر رہے تھے، ان کے چہروں پر تھکن تھی، انہوں نے میری طرف دھیان بھی نہ دیا اور میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ چھپر والے ہوٹل کے باہر بہت سی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر لوگ سو رہے تھے، یہ سب اجنبی مسافر تھے جنہیں اسٹیشن سے کسی نہ کسی جگہ کی ٹرین پکڑنی تھی اور رات گزارنے یہاں آئے تھے۔ میں اندر چلا گیا اور ہوٹل والے کو بتایا کہ میں ایک غریب مسافر ہوں، رات گزارنا چاہتا ہوں۔ چھپر والے نے چارپائی اور بستر کا ایک رات کا کرایہ 20 روپے بتایا۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور اس نے ایک چارپائی پر میرے لیے بستر لگوا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بستر پر لیٹا ہوا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس میں امن و سکون نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پولیس سے بھاگ کر میں غلطی کر رہا ہوں۔ اگر بوبے دودھ والے نے پولیس کو میرا حلیہ بتا دیا اور پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے تو مجھے پولیس کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میں پولیس کو پوری بات بتا سکتا ہوں کہ میں فرزانہ کے کہنے پر سمر سے دودھ لینے گیا تھا، مگر ایک مسئلہ اور بھی تھا، وہ یہ کہ فرزانہ نے پتہ نہیں پولیس کو کیا بتایا تھا۔ میری اس بات کے بعد وہ جھوٹی پڑ سکتی تھی اور پولیس کو اس پر خواہ شک ہو سکتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کی پولیس کا حال سبھی کو معلوم ہے، یہ بے قصوروں کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے کہ وہ بیچارے وہ تمام جرائم قبول کر لیتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے۔ بہرحال اب تو میں فرار ہو چکا تھا، اب مجھے خود کو پولیس سے دور ہی رکھنا تھا، اسی میں عافیت تھی۔ بصورت دی کر میرا جو حشر ہو سکتا تھا اس کے تصور سے ہی میری روح کانپ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے میں نہ جانے کب سو گیا۔ چھپر ہوٹل میں کھلی سڑک پر سونے کا زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا، جس کا اختتام صبح سورج کی پہلی کرن نمودار ہونے کے ساتھ ہی ہو گیا۔ چھپر ہوٹل میں الگ صبح بیداری آ گئی تھی، چارپائیوں پر ایک رات کے لیے سونے والے مسافر جاگ چکے تھے، وہ سب جانے کی تیاریوں میں تھے۔ میں نے ہوٹل کے مالک کو بتایا کہ میں رات کو جاؤں گا، آج دن بھر یہیں رکوں گا، رات کو میرے دوسرے ساتھی بھی آئیں گے، پھر ہم سب مل کر جائیں گے۔ باؤجی، تمہیں کہاں جانا ہے؟ ہوٹل کے مالک نے پوچھا۔ ہم سب دوست کراچی جا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا تو وہ میری جان کو آ گیا۔ باؤجی، آج کل کراچی میں اتنا روزگار نہیں ہے، کسی زمانے میں بندہ ادھر جایا کرتا تھا اور بندہ ادھر گاڑی سے اترتا تھا اور ادھر اسے روزگار مل جاتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے، اتنے لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اسی شہر میں رہو، لاہور لاہور ہے، داتا کی نگری کو چھوڑ کر جاؤ گے تو خواری ہو جاؤ گے۔ وہ کہتا رہا اور میں سنتا رہا، شاید اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ ٹھیک ہے یار، میرے دوست آ جائیں تو ان کو بھی سمجھاؤں گا، تمہارے مشورے کا شکریہ، مگر مجھے رات تک تو ان لوگوں کا انتظار کرنا ہے نا، میں نے کہا۔ اوفو، تو کیا ہوا میرے بادشاہ؟ کوئی بات نہیں، آرام سے چرپائی پر لیٹو یا گھومو پھرو اور فکر مت کرو،
کچھ کھانا پینا ہے تو بولو، ابھی مل جائے گا۔ چلو اے منڈے، باؤ جی کے پاس آ جا۔ چھپر ہوٹل کے مالک نے ملازم لڑکے کو آواز دی تو میں نے اس سے کہا کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، جب ہوگی تو بلا لوں گا۔ میری جیب میں محدود رقم تھی، آگے کے حالات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس ملازم لڑکے سے ناشتہ منگواتا تو وہ نہ جانے کیا کیا لے آتا، پھر اسے ٹپ بھی دینی پڑتی۔ بے شک یہ چھپر ہوٹل ہی صحیح، مگر ٹپ کا رواج تو یہاں بھی تھا۔ میں ہوٹل سے نکلا اور گھومتا پھرتا سڑک پر آ گیا۔ میرے سامان کی مختصر سی گٹھری ہوٹل میں ہی رکھی تھی۔ اس میں چند جوڑی لباس اور ایک دو چادروں کے سوا تھا بھی کیا جو ان کے چوری ہونے کا مجھے خطرہ ہوتا۔ اس دوران میں 9 بج گئے۔ ایک پرانے سے ہوٹل پر میں نے چائے پی، وہیں ایک پراٹھا بھی چائے کے ساتھ کھایا۔ پیٹ میں رزق پڑا تو میں نے آگے کے بارے میں سوچا۔ رات 9 بجے فرزانہ نے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر ملنے کو کہا تھا۔ مجھے پورے 12 گھنٹے گزارنے تھے۔ رات کے 1 بجے تک میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میں سوچے جا رہا تھا۔ جب آدمی کا موڈ بھی اچھا ہو اور حالات بھی، تو 12 گھنٹے کیا، 12 دن بھی پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں۔ لیکن میرے حالات ایسے تھے جن میں ایک ایک پل بھاری پڑ رہا تھا۔ پھر اس بات کی بھی احتیاط کرنی تھی کہ پولیس کے سامنے خواہ نہ آؤں۔ میرا دل چاہا کہ اپنے محلے میں جاؤں اور دور سے حالات کا جائزہ لوں۔ یہ خیال آتے ہی میں چل پڑا، مگر تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہاں میری موجودگی نہ صرف میرے لیے بلکہ ماسی سردارہ اور فرزانہ کے لیے بھی مسائل کھڑے کر سکتی تھی۔ میں نے طے کیا کہ یہاں سے سیدھا چودھری فاسٹ فوڈ سینٹر جاؤں۔ مال روڈ ریلوے اسٹیشن سے بہت دور تھا۔ چودھری کا فوڈ سینٹر عجائب گھر کے قریب واقع تھا۔ فاصلہ کافی تھا۔ اگر میں پیدل وہاں تک کا سفر طے کرتا تو میرا وقت بھی اچھا خاصا گزر جاتا۔ دوسرے کوئی نئی بات بھی معلوم ہونے کی امید کم ہی تھی۔ میرے محلے میں سوائے فرزانہ کے کسی اور کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں کہاں کام کرتا ہوں۔ فرزانہ پولیس کو اس جگہ کے بارے میں کبھی نہ بتاتی، لہٰذا وہ جگہ مجھے محفوظ محسوس ہوئی اور میں پیدل ہی اس طرف چل پڑا۔ لاہور کی سڑکوں پر پیدل گھومنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان آزادی سے گھومے پھرے۔ اس وقت میں جس مصیبت میں تھا، ایسے میں لاہور کی سڑکوں پر موٹر گشت مجھے کیا خاک مزہ دیتی۔ اس کے باوجود میں چلتا رہا اور اس پیدل سفر سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ اس طرح یہ ضرور ہوا کہ میں وقتی طور پر ذہنی دباؤ سے نکل آیا اور خطرے کا احساس تقریباً ختم ہو گیا۔ راستے میں ایک دو جگہ رک کر میں نے اخبارات کے اسٹالز کی طرف دیکھا۔ میں سمر کے قتل کی خبر پڑھنا چاہتا تھا، مگر ہر اسٹال پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں میری اخبار خریدنے کی ہمت نہ ہوئی۔ راستے میں لنڈا بازار پڑا تو وہاں سے میں نے ایک جوڑی جوتا اور ایک پتلون قمیض خریدی۔ یہ سب سامان 100 روپے میں آیا۔ مجھے فوری طور پر لباس بدلنا تھا۔ میں ایک حجام کی دکان میں گیا، وہاں نہا دھو کر لباس بدلا، پرانے کپڑوں کی گٹھری بنائی اور آگے چل دیا۔ حجام کے ہاں نہانے دھونے اور شیو کرانے میں 20 روپے خرچ ہوئے۔ اب مجھے محتاط رہنا تھا۔ رقم تیزی سے خرچ ہو رہی تھی۔ یہ بھی فرزانہ کی مہربانی تھی کہ میری جیب میں ان اخراجات کے لیے پیسے تھے، ورنہ اس وقت نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ لباس بدلنے کا خیال اس لیے آیا کہ مجھے جس لباس میں بوبے دودھ والے نے سمر کے گھر جاتے دیکھا تھا، وہی لباس اب تک میرے جسم پر موجود تھا۔ چنانچہ میں نے لباس بدل ڈالا، ساتھ ہی سینڈلوں کی جگہ پرانے جوتے لے لیے۔ میرا شیو پڑا ہوا تھا۔ یقیناً یہ بات بوبے نے پولیس کو بتائی ہوگی، اس لیے مجھے شیو بھی کرانی پڑی۔ شلوار قمیض کی جگہ پتلون قمیض پہن کر میں نے اپنا حلیہ تقریباً پورا بدل ڈالا تھا۔ اب بوبا دودھ والا بھی میرے سامنے آ جاتا تو وہ بھی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ لباس بدلنے کے بعد جب میں نے پرانے لباس کی جیبیں ٹٹولی
تو اس کی جیب سے ایک بال پین برآمد ہوا۔ یہ وہی بال پین تھا جو مجھے سمر کے ہاں سے ملا تھا۔ میں نے یہ بال پین سمر کو دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اس نے یہ بال پین تقریباً زبردستی مجھے دے دیا تھا۔ یہ غالباً اس کے ہاں آنے والے اس کے چچا کے دوست امیر خان کا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بال پین کو پھینک دوں، یہ مقتولہ کے ہاں سے مجھے ملا تھا۔ اگر پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو یہ بال پین اس بات کا ثبوت بن جاتا کہ میں سمر کے ہاں گیا تھا۔ میں اس بال پین کو پھینکنے لگا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ وہ ایک عام سا بال پین ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے ہزاروں لاکھوں پین لوگوں کے استعمال میں رہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سمر کے ہاں سے ملنے والا امیر خان کا وہ بال پین اپنے پاس ہی رہنے دیا۔ کچھ دور آگے جانے پر ایک بک اسٹال نظر آیا جہاں لوگ نہیں تھے، صرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اخبار خریدا اور بغل میں دبا کر کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا جہاں بیٹھ کر آرام سے اس اخبار کا مطالعہ کر سکوں۔ سامنے ہی دو طرفہ سڑکوں کے درمیان ایک چھوٹا سا پارک تھا جو اس وقت ویران نظر آ رہا تھا۔ میں جلدی سے ایک سنسان پارک میں گھس گیا اور اندر جا کر اخبار کھول لیا۔ اخبار کے پہلے ہی صفحے پر سمر کی تصویر تھی۔ غالباً پولیس کو یہ تصویر اس کے کمرے سے ملی ہوگی اور میرے اندازے کے مطابق یہ لگ بھگ 5 سال پرانی تھی۔ اس میں وہ 20-25 سال کی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ دوسری تصویر اس کے کمرے کی تھی جہاں اسے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے قتل کا وقت 12:30 بجے کا لکھا ہوا تھا۔ خبر کے مطابق سامنے والی خالہ کو سمر سے کوئی کام تھا۔ انہوں نے اس کے دروازے پر دستک دی تو نہ اس نے دروازہ کھولا اور نہ جواب دیا۔ انہوں نے آس پاس کے لوگوں کو بتایا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس وقت سمر کے چچا بھی نہیں تھے، لہٰذا ان لوگوں نے مل کر دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہوئے تو انہیں سمر کی لاش نظر آئی۔ اس کے سینے میں کسی نے چاقو گھونپا ہوا تھا۔ لوگوں نے پولیس کو مطلع کیا۔ پولیس آئی، اس نے کمرے کی تلاشی لی تو بوبے دودھ والے کا بل ملا جو اسی تاریخ کا تھا۔ پولیس نے تھوڑی سی تگ و دو کے بعد بوبے کو تلاش کر لیا۔ اس سے اس معاملے میں پوچھ گچھ کی گئی تو بوبے نے ایک نوجوان کا حلیہ بتایا جو اس وقت سمر کے ہاں آیا تھا جب بوبا سمر کو بل دے رہا تھا۔ سمر نے اسے اندر جانے کو کہا تھا۔ خبر میں یہ بھی لکھا تھا کہ بوبے کا کہنا ہے کہ وہ نوجوان سمر سے خاصا بے تکلف معلوم ہوتا تھا، جس سے پولیس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس نوجوان کا مقتولہ کے گھر اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ اخبار میں میرا یعنی مشتبہ شخص کا جو حلیہ لکھا تھا وہ اتنا عام سا تھا کہ میرے لیے کوئی فوری خطرہ نہیں تھا۔ شاید بوبے دودھ والے کو میرا حلیہ بیان کرنا نہیں آیا تھا یا پھر وہ خوف کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ ویسے بھی سرسری طور پر دیکھنے کے بعد کسی کے ناک نقشے کے بارے میں کوئی خاص بات یاد رکھنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ اگر بوبے دودھ والے نے دوبارہ مجھے کہیں دیکھا تو وہ مجھے ہرگز نہیں پہچان سکے گا۔ مجھے اس کا چہرہ یاد نہیں تھا تو وہ میرا چہرہ کیسے یاد رکھ سکتا تھا؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو شاید لمحے بھر کے لیے دیکھا ہو۔ صرف فرزانہ کو یہ بات معلوم تھی کہ میں سمر سے ملا تھا اور وہ لڑکی میری محبت میں اس قدر شدت سے مبتلا تھی کہ وہ مر تو سکتی تھی مگر میرا نام اپنی زبان پر کبھی نہیں لا سکتی تھی۔ البتہ ایک بات میرے خلاف ضرور جانتی تھی اور وہ تھی میری اپنے کمرے سے گمشدگی۔ میں اچانک اپنے مالک مکان کو بتائے بغیر اپنا کمرہ چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ اس سے لوگ مجھ پر شک کا اظہار کر سکتے تھے مگر مجھے اس کی بھی زیادہ فکر نہیں تھی۔ جس عمارت میں رہتا تھا وہ لاری اڈے کے قریب تھی۔ وہاں صرف چھڑوں، دوسرے شہروں اور دیہات سے آنے والے نوجوانوں کا بسیرا ہوتا تھا۔ یہ لوگ چند روز وہاں قیام کرتے پھر آگے بڑھ جاتے، گویا میری عمارت ایک ہوٹل کی طرح تھی۔ اگر میں مالک مکان کو وہاں نہ ملتا تو وہ تشویش میں مبتلا ہوئے بغیر میری کوٹری کسی اور کو زیادہ کرائے پر دے دیتا اور خدا کا شکر ادا کرتا کہ مجھ سے جان چھوٹی، مگر یہ میری خام خیالی بھی ہو سکتی تھی۔ خیر، مجھے اب صرف آگے کا سوچنا تھا کہ اس مشکل سے کیسے نمٹا جائے۔ میں فرزانہ کے کہنے کے مطابق اس محلے سے دور تھا جہاں سمر قتل ہوئی تھی،
مگر یہ سارے شہر سے دور رہنے یا چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لہذا میں نے اخبار سمیٹا اور چودھری فاسٹ فوڈ سینٹر کی طرف دوبارہ چل دیا۔ راستے میں ایک اور اسٹال نظر آیا، میں نے اس کے اخبارات پر نظر ڈالی، ان میں بھی سمر کے قتل کی خبر تھی، مگر ایک اخبار میں ایک اور ایسی خبر تھی جس کی سرخی پڑھ کر میں چونک گیا۔ میں نے جلدی سے وہ اخبار بھی خرید لیا اور آگے جا کر بس اسٹاپ کے اندر بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ اس وقت وہاں کوئی نہ تھا۔ خبر یہ تھی، گلی میں پائی جانے والی لاش کی شناخت ہو گئی، مرنے والے کا نام امیر خان تھا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ نام میں نے سمر کی زبان سے سنا تھا، اس نے اپنے چچا کے کسی دوست کا مجھ سے ذکر کیا تھا جو اکثر اس کے ہاں آتے رہتے تھے۔ آخری بار وہ اس کے گھر بڑے بڑبڑاتے ہوئے آئے تھے، گھر کی تمام لائٹس بھی انہوں نے بند کر دی تھیں۔ مجھے یہ نام کیوں بھی یاد رہا کہ میری جیب میں جو بال پین تھا وہ بھی امیر خان کا ہی تھا جو اس روز مجھے صوفے پر سے ملا تھا۔ میں نے یہ بال پین سمر کو دینا چاہا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں۔ اسی کی زبانی مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ بال پین اس کے چچا کے دوست امیر خان کا ہے۔ میں نے امیر خان کے قتل کی پوری خبر پڑھی۔ لکھا تھا، کل صبح سویرے ہی مال کے آخری سرے پر ایک ادھیڑ عمر شخص کی لاش ملی تھی جس کے سر پر کسی وزنی چیز سے ضرب لگا کر اسے ہلاک کر دیا گیا تھا، اور قاتل نے مقتول کی ساری جیبیں صاف کر دی تھیں جس کے باعث اس کی شناخت میں مشکل پیش آ رہی تھی، مگر بعد میں اس کی شناخت ہو گئی۔ مرنے والے کا نام امیر خان ہے، اس کا پاکستانی پاسپورٹ بھی مل گیا ہے۔ وہ 2-1 روز پہلے ہی جاپان سے پاکستان پہنچا تھا۔ پولیس کو امیر خان کا پاسپورٹ شہر کے ایک 3 اسٹار ہوٹل کے کمرے سے ملا ہے جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ امیر خان کا درآمدات و برآمدات کا کاروبار تھا جس کے لیے وہ اکثر بیرون ملک جاتا رہتا تھا۔ اس کی رہائش فیصل آباد میں تھی۔ 1 ہفتے بعد امیر خان کو میکسیکو جانا تھا۔ اس کے ساتھ پاسپورٹ پر میکسیکو کا ویزا لگا ہوا تھا جس کے ساتھ ایئر ٹکٹ بھی تھا۔ اس ٹکٹ پر 1 ہفتے بعد کی تاریخ درج تھی۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سمر کے قتل سے 1 روز پہلے رات کو امیر خان ہی سمرا کے گھر آیا تھا، میں نے سوچا، اور اس وقت وہ خوف زدہ بھی تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے دشمن لگے ہوں گے جنہوں نے بعد میں اسے شکار کر لیا، مگر کیوں؟ وہ کیا جرم کر کے بھاگا تھا؟ کہیں اس نے اپنے ہیروئن فروش ساتھیوں کو دھوکہ تو نہیں دیا تھا؟ عموماً اسمگلروں اور منشیات فروشوں کے گروہ اپنے سے غداری کرنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑتے کیونکہ ان کی لغت میں معافی کا لفظ ہی نہیں ہوتا۔ میں کافی دیر تک اس خبر کو بار بار پڑھتا رہا اور واقعات کی کڑی کو جوڑنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ تو ایک بار پھر چودھری فاسٹ فوڈ سینٹر کی طرف روانہ ہو گیا اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ 11 بجے کے قریب میں چودھری فوڈ سینٹر کے قریب پہنچا۔ چونکہ میں آج وقت سے پہلے ہی آ گیا تھا، اس لیے چودھری نے دانت نکالتے ہوئے ستائشی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے وہاں آ کر بہت اچھا کیا، اب کئی گھنٹے آرام سے گزر سکتے تھے۔ اس فوڈ سینٹر کے اندر میں زیادہ لوگوں، بالخصوص پولیس والوں کی نظروں سے محفوظ تھا۔ مجھے رات 9 بجے فرزانہ سے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر ملنا تھا۔ اس وقت تک میں اس جگہ آرام و سکون سے بھی رہتا اور چلتے وقت چودھری سے کچھ پیسوں کا آسرا بھی ہوتا تھا۔ کھانے کا بھی اب کوئی مسئلہ نہیں تھا جس کے عوض مجھے چودھری کو کچھ نہ دینا پڑتا۔ میں اندر جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی منیر بھی آ گیا۔ آتے کے ساتھ ہی وہ بھی اپنے کام میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاہکوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ منیر، میں ابھی آ رہا ہوں، 10-1 منٹ میں، ذرا دکان کا خیال رکھنا، چودھری نے کہا تو منیر نے اور میں نے ایک ساتھ چودھری کی طرف دیکھا۔ چودھری کے جانے کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کل منیر میرے ساتھ کس قدر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور آج وہ اپنی عادت کے مطابق خاموش تھا۔ اچانک میں چونک گیا۔ میں نے اسے ایک بار دیکھا
پھر دوسری بار دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی پٹی کھل چکی تھی۔ اس کی پیشانی پر 4 لمبے سے نشان نظر آ رہے تھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ نشان دیکھے دیکھے سے ہیں۔ وہ نشان کسی بندر کے پنجے کے معلوم ہو رہے تھے، گویا اس پر کسی بندر نے حملہ کیا تھا اور اسے پنجے مارے تھے۔ مجھے یکایک یاد آیا کہ میں نے سمر کے گھر میں گزشتہ روز کھلونا بندر دیکھا تھا، جو غالباً اسٹیل کا بنا ہوا تھا۔ مجھے وہ بہت پسند آیا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ اس بال پین کی چبھن کو محسوس کر کے اٹھ کھڑا ہوا، جو امیر خان وہیں صوفے پر پھول گیا تھا۔ بال پین کی وجہ سے میری توجہ اس بندر پر سے ہٹ گئی تھی، مگر اب مجھے وہ یاد آ گیا تھا۔ وہ اسٹیل کا بندر اچھے خاصے بڑے سائز کا تھا اور ایک کونے میں اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں پیر آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسٹیل کے اس بندر کے پنجے یقیناً تیز رہے ہوں گے۔ غالباً یہ نشان جو منیر کی پیشانی پر نظر آ رہے تھے، اسی اسٹیل کے بندر کے تھے۔ منیر بھائی، میں نے اس سے کہا، یہ نشان، یہ تو کسی بندر کے پنجوں کے ہیں۔ کہیں تم سمر کے گھر تو نہیں گئے تھے؟ کون سمر؟ منیر نے غصے سے سوال کیا۔ اس کے ہاں ایک اسٹیل کا بندر تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ اسی بندر کے پنجوں کے نشان ہیں۔ اب میں سمجھ گیا، تم سمر کے ہاں گئے تھے، تم نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ شاید سمر نے اس کھلونے سے تم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس اسٹیل کے بندر سے تم پر اپنے بچاؤ کے لیے وار کیا ہوگا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے یہ کہہ کر کہیں گئے تھے، اسی دوران تم نے یہ کام دکھایا ہے۔ تم ضرورت سے زیادہ جان چکے ہو، منیر نے زہر خند کے ساتھ کہا۔ تمہارا زندہ رہنا میرے حق میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لگتا ہے کہ ایک بندر اور پھڑکانا پڑے گا، ورنہ۔ یہ کہہ کر وہ خوفناک انداز میں مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا تو میں پلٹ کر بھاگا۔ چودھری وہاں نہیں تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں پچھلے دروازے سے نکل رہا تھا کہ منیر نے مجھے دبوچ لیا۔ میں گھبرا کر نیچے گرا۔ اسی وقت میرے ہاتھ میں بھاری کفگیر آ گیا۔ میں نے وہ کفگیر مضبوطی سے پکڑا اور پیچھے سے منیر کے سر پر ضرب لگا دی۔ منیر کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ لمحوں میں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر اس کی نبضیں ٹٹولی، دل کی دھڑکن چیک کی، آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر دیکھے۔ وہ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ او میرے خدا، لگتا ہے کہ یہ مر گیا، میں نے دل میں کہا اور پچھلے دروازے سے نکل کر خاموشی سے کھسک گیا۔ ابھی ایک قتل کا معاملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ یہ دوسرا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار تو معاملہ بالکل صاف تھا۔ منیر میرے ہاتھوں ہی مارا گیا تھا۔ اب بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ مجھے فوری طور پر فرزانہ سے رابطہ کرنا تھا اور رات کے بجائے اسے ابھی بلانا تھا۔ اس کو اس نئی مصیبت سے آگاہ کرنا تھا۔ اس شہر میں میرا اس کے علاوہ اور کون تھا؟ وہ کوئی بہتر مشورہ دے سکتی تھی جس سے بچاؤ کی کوئی صورت سامنے آ سکتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ فرزانہ سے رابطہ کیسے کروں؟ اس محلے میں جا نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ منحوس دودھ والا مجھے دیکھ لیتا تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ ادھر منیر کی لاش دریافت ہوتے ہی میری تلاش شروع ہو جاتی۔ وہ تو غنیمت تھا کہ میں نے چودھری کو کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میں لاری اڈے کے قریب بادامی باغ میں رہتا ہوں، ورنہ وہ پولیس کو اس علاقے کے بارے میں بتا دیتا۔ وہاں کی پولیس تو پہلے ہی میری تلاش میں تھی۔ میرا حلیہ بوبے کے بتائے ہوئے اور چودھری کے بتائے ہوئے حلیے سے میچ کر جاتا تو وہ قتل کا الزام میرے سر پر آ جاتا۔ یکایک مجھے یاد آیا کہ فرزانہ کے برابر والے گھر میں ٹیلی فون تھا جہاں حمیرہ رہتی تھی۔ فرزانہ نے مجھے حمیرہ کا نمبر دے رکھا تھا، مگر یہ تاکید کی تھی کہ صرف ہنگامی صورت میں ہی وہاں فون کیا جائے اور پیغام نوٹ کرا دیا جائے۔ وہ نمبر میرے پاس تھا۔ میں نے اپنی جیبیں ٹٹولی تو چھوٹی سی ٹیلی فون بک میں اس کا نمبر مل گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھ کر ایک پبلک کال آفس میں گیا اور وہ نمبر ملانے کو کہا۔
पीसीओ वाला ऊँग रहा था। उसने फ़ोन मेरी तरफ सरका दिया और दोबारा ऊँगने लगा। मैंने हुमेरा का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ आई तो मैंने ज़रा आड़ में होकर मध्यम लहजे में कहा कि मैं कराची से बोल रहा हूँ। मुझे फरजाना से बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर आपको सहमत ना हो तो इसे बराबर से बुलवा दें। मुझे नहीं मालूम कि दूसरी तरफ कौन था। हुमेरा थी, उसकी माँ थी, भाभी या बहन। बहरहाल उसने कराची का हवाला सुनकर मुझे होल्ड करने को कहा और फरजाना को बुलाने चली गई। थोड़ी देर बाद फरजाना की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब हेलो कहा तो वो और भी घबरा गई। जमाल, क्या बात है? खैरियत तो है? तुमने यहाँ फ़ोन क्यों किया है? वो बौखलाहट में मेरा नाम ले गई। सुनो फरजाना, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। फ़ौरन आ जाओ, बहुत अहम बात है। मैंने जल्दी से कहा। कहाँ आ जाऊँ? उसने पूछा। शाही मस्जिद के सामने मीनार पाकिस्तान वाले पार्क में। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। इस वक्त मैं कृष्ण नगर के कोने पर सेक्रेटेरिएट की इमारत के सामने था। ये इमारत का वही हिस्सा था जिसमें कुछ रवायात के मुताबिक अनारकली दफन थी। आज एक और शहजादा सलीम एक और अनारकली के इश्क में गिरफ्तार था, मगर इस बार ज़ेरे अताब अनारकली नहीं बल्कि शहजादा सलीम था और लाहौर की सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। मैंने सोचते सोचते सर झटका और वहाँ से जाने वाली बैगन को हाथ देकर इसमें सवार हो गया और मीनार पाकिस्तान के सामने उतर गया। फिर मैं इधर उधर देखता हुआ मोहतात कदमों से आगे बढ़ा। बाग में अच्छे खासे लोग मौजूद थे। मैं फरजाना की तलाश में नजरें दौड़ा रहा था, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुमकिन है कि इसे आने में देर हो गई हो। कुछ देर बाद मैंने फरजाना को बाग के अंदर दाखिल होते हुए देखा। बहुत घबराई हुई लग रही थी और इधर उधर परेशान नज़रों से देख रही थी। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो तीर की तरह मेरी तरफ बढ़ी। जमाल, जमाल, इससे ज़्यादा वो कुछ ना कह सकी। ऐसे मत घबराओ, लोग देख रहे हैं, न जाने क्या समझ रहे होंगे। मैंने इसे समझाया तो इसने खुद को संभाल लिया। वो बड़ी सी चादर ओढ़े हुए थी। वहाँ से हम दोनों निस्बतन एक पुरसुकून गोशे में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक मैं बोलने के लिए अल्फाज ढूंढता रहा। फरजाना मेरी तरफ बेचैन नज़रों से देखती रही। फरजाना, मैंने कहा, मुझसे एक कत्ल हो गया है। क्या? फरजाना के मुंह से इतनी ज़ोर से निकला कि मैं उछल पड़ा और आसपास देखने लगा, मगर कोई भी हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं था। सब सैर तफरी में लगे हुए थे। जमाल, तुमने क्या किया है? फरजाना ने कहा। ज़रा दोबारा तो कहना, मैं समझी नहीं हूँ। हाँ फरजाना, मैंने मुनीर को कत्ल कर दिया है। मुनीर वो आदमी है जो मेरे साथ चौधरी के फास्ट फूड सेंटर में काम करता था, मैंने कहा। मगर क्यों? इससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था? फरजाना ने पूछा। किस बात पर तकरार हुई थी? मैंने सच बोला था। मैंने कहा, मुनीर ने समर को कत्ल किया था। जब मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने इससे पूछ लिया। वो मुझे भी कत्ल करने पर तुल गया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, वरना कल के अखबार में मेरे कत्ल की खबर के साथ तस्वीर भी छपी होती। खुदा न करे जमाल, फरजाना ने बेकरार होकर मेरे होंठों पर हाथ रख दिया। फिर बोली, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुनीर ने समर को कत्ल किया है? फरजाना ने सवाल किया तो मैंने इसे मुनीर की पेशानी पर पाए जाने वाले जख्मों के निशानात के बारे में बताया और इस स्टील के बंदर का भी जिक्र किया जो मैंने समर के घर में देखा था। मेरी बात सुनकर फरजाना जल्दी से बोली, हाँ जमाल, मैंने भी समर के घर में वो खिलौना बंदर देखा था। वो स्टील का बना हुआ है। मेरा ख्याल है कि मुनीर ने समर पर हमला किया तो समर ने इस बंदर के जरिए अपना दिफा किया होगा, मैंने कहा तो फरजाना उलझ गई। जमाल, मुनीर का फरजाना से क्या ताल्लुक? इन दोनों के दरमियान किस वजह से ऐसी नौबत आई थी? फरजाना ने सवाल किया। अब मैं क्या बताऊं? तुम बताओ, शायद तुम्हें कुछ अंदाज़ा हो। मैं सख्त परेशान हूँ, मैंने फरजाना से कहा। जमाल, लाहौर शहर में तुम्हारे लिए मसाइल बढ़ गए हैं, फरजाना ने कहा।
بہتر یہ ہے کہ تم واپس کراچی چلے جاؤ۔ اگر تم یہاں رہے تو کسی نہ کسی وقت پولیس کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ ویسے بھی اب تو تم سے منیر کا واقعی قتل ہو گیا ہے۔ جاؤ، کراچی چلے جاؤ، وہاں تمہارا گھر ہے، تمہارے ماں باپ ہیں، تم نے بہت مشکل دن گزار لیے، اب سکون کی زندگی بسر کرو۔ فرزانہ، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ میں نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں کراچی جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائی ہیں، ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہنے کے وعدے کیے ہیں، تو اس مشکل وقت میں تمہیں کیوں چھوڑ جاؤں؟ جمال، جذباتی مت بنو، فرزانہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں شہر میں خطرہ ہے، مجھے نہیں ہے، اسی لیے تو تم سے جانے کو کہہ رہی ہوں۔ رہی بات میرے اور تمہارے ایک ساتھ کراچی جانے کی، تو میں جانتی ہوں کہ تمہارے والد مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تم بڑے لوگ ہو، دولت مند ہو، تمہارا ہم غریبوں سے کیا مقابلہ؟ ایسی بات نہ کہو جو نہ تمہارے بس میں ہے اور نہ میرے بس میں۔ یہ نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم نے ہر مشکل میں ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، سو رہیں گے۔ اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ فی الحال منیر اور سمر کے تعلق پر غور کرو کہ ان دونوں میں کیا رشتہ تھا۔ منیر نے سمر کو کیوں اور کس طرح قتل کیا؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ فرزانہ تھکی تھکی سی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، آخر اس نے سر جھکا دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج کے دور کا شہزادہ سلیم اپنی انارکلی کو آسانی سے دیوار میں نہیں چننے دے گا، اسے پورا تحفظ فراہم کرے گا اور اس کے لیے اپنی جان پر کھیل جائے گا۔ یہ لو جمال، یہ کہہ کر فرزانہ نے 500 روپے کا ایک اور نوٹ میری طرف بڑھا دیا۔ رکھ لو، کام آئیں گے، نہ جانے کب تک اس طرح بھٹکنا پڑے۔ مجھے پورا حساب لکھ لینا چاہیے، میں نے کہا، بعد میں اچھے حالات آتے ہی واپس کر دوں گا۔ اچھا لکھ لو، فرزانہ نے ہارے ہوئے انداز میں کہا۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہی ہے تو پورا حساب لکھ لو، بلکہ باقاعدہ بہی کھاتہ تیار کر لو۔ میں نے جوش میں آ کر ایک کاغذ گھاس پر سے اٹھایا اور جیب میں سے ٹٹول کر بال پین نکال لیا۔ جانتی ہو یہ بال پین کس کا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ میں نے فرزانہ کو وہ پین دکھاتے ہوئے سوال کیا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، بلکہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ یہ بال پین مجھے مقتولہ سمر کے گھر سے ملا تھا، میں نے نہ جانے کیوں ذرا فخر سے بتایا۔ اس نے خود ہی یہ مجھے تحفے میں دے دیا تھا۔ اس کے گھر آنے والے اس کے چچا کے دوست امیر خان یہ بال پین اس کے گھر میں بھول گئے تھے، جن کو بعد میں کسی بے رحم نے قتل کر دیا تھا۔ اس قتل کی تفصیلی خبر اخبار میں آ چکی ہے، تم نے پڑھ لی ہوگی۔ ہاں، میں نے یہ خبر پڑھی تھی، فرزانہ نے بال پین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس شخص کے بارے میں سنا ہے کہ وہ دنیا کے سبھی ملکوں میں جاتا تھا۔ ایسے دولت مند انسان اتنا معمولی پین جیب میں رکھے پھرتا تھا؟ فرزانہ، نہ جانے کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ امیر خان نے اس بال پین کو جان بوجھ کر وہاں چھوڑا تھا۔ کیوں؟ اس کا جواب تو ان مرحومین کو ہی پتہ ہوگا، سمر کو یا پھر امیر خان کو۔ میں نے اس بال پین کا ڈھکن کھولا اور اسے لکھنے کے لیے جھکایا تو اس میں سے نوک نکلنے کے بجائے باریک باریک اور چمکدار پتھر سے نکل کر اس کاغذ پر گر گئے جس پہ لکھنے والا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر بال پین کو سیدھا کر لیا اور اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے چمکدار پتھر بھرے ہوئے نظر آئے۔ گویا وہ بال پین نہیں بلکہ اس کا صرف خول تھا جو ان جگمگاتے پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا بھرا ہوا ہے اس میں نے قدرے چڑچڑاہٹ سے کہا۔ پتہ نہیں شیشے کا چورا ہے کیا؟ کہتے کہتے میری نظر فرزانہ کی طرف اٹھی تو وہ آنکھیں پھاڑے اس بال پین کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ فرزانہ، اے خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ، کہاں کھو گئیں؟ وہ چونک اٹھی جیسے خواب سے جاگ گئی ہو۔ خیریت تو ہے؟ کیا کوئی چن پھوت دیکھ لیا؟ میں نے پوچھا۔ جمال، یہ چھوٹی چھوٹی چمکیلے پتھر واپس اس میں ڈالو، اس بال پین کا ڈھکن بند کرو اور اسے فوراً چھپا لو۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی جس کے باعث میں نے جلدی سے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے پارک سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر بھی
وہ غائب دماغی سے کھڑی آتے جاتے ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جمال، شاہی مسجد کے اندر چلو، اس نے کہا تو مجھے پھر حیرت کا جھٹکا لگا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کے ساتھ خاموشی سے شاہی مسجد کی طرف قدم بڑھا دیے، جو سامنے ہی پریشان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ جس وقت ہم نے سیڑھیوں پر قدم رکھے اسی وقت عصر کی اذان ہو گئی۔ ہم آہستہ آہستہ اوپر پہنچ گئے۔ نماز میں ابھی کچھ دیر تھی، اس لیے ہم دونوں ایک طرف جا کر بیٹھ گئے۔ میں ابھی تک پریشان تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ایسی کون سی بات معلوم ہو گئی ہے جو اسے چپ لگ گئی ہے۔ جمال، اس وقت ہم خدا کے گھر میں ہیں، لہٰذا جو بات کریں گے ایمانداری سے کریں گے، فرزانہ نے کہا۔ میں اب بھی اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ جمال، اس بال پین کے کھول میں ہیرے بھرے ہوئے ہیں، فرزانہ نے کہا تو میں اچھل پڑا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، خود پر قابو رکھو، ضرور یہ ہیرے امیر خان کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر خان ہیروں کا اسمگلر تھا۔ وہ جاپان سے ہیرے لے کر پاکستان آیا تھا۔ یہاں وہ سمر کے بیوٹی پارلر کے مالک فرحان کے ساتھ مل کر ہیروں کی اسمگلنگ کرتا تھا اور حسب ضرورت سمر کے گھر بھی آ جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ سمر کے ہاں آیا تھا۔ تم نے بتایا تھا کہ سمر نے تم سے ذکر کیا تھا کہ اس کے چچا کے دوست بوکھلائے ہوئے آئے تھے۔ یقیناً وہ یہ ہیرے لا رہے ہوں گے کہ کوئی دشمن ان کے پیچھے لگ گیا ہوگا۔ انہوں نے ہیروں کا یہ بال پین سمر کے گھر میں چھپا دیا، جس کا سمر کو علم نہ تھا۔ اس نے انجانے میں یہ بال پین تمہیں دے دیا۔ جب دوسرے چوروں اور بدماشوں کو ان ہیروں کی خبر ملی تو وہ امیر خان کو پورے لاہور میں ڈھونڈنے لگے۔ شاید منیر بھی انہی میں سے ایک تھا۔ امیر خان منیر کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان سے ہیروں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کچھ نہ بتایا، جس پر منیر نے ان پر تشدد کیا ہوگا۔ آخر انہوں نے شاید صرف یہ بتا دیا کہ ہیرے سمر کے پاس ہیں۔ منیر نے انہیں سر پر ضرب لگا کر ہلاک کر دیا اور سمر کے گھر پہنچا، مگر سمر کو اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ ہیرے کہاں اور کس چیز میں چھپے ہوئے تھے۔ ویسے بھی وہ یہ پین تمہیں دے چکی تھی، اسی لیے اس بیچاری کی جان بھی گئی۔ یہ بال پین تم لا علمی میں ساتھ لیے گھومتے پھرتے رہے، جس کی وجہ سے 2 انسانی جانیں ضائع ہو چکی تھیں۔ بعد میں منیر بھی تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، میں نے کہا۔ میں نے محض اپنا بچاؤ کیا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو خود مارا جاتا۔ جمال، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ان ہیروں کی وجہ سے منیر نے پہلے امیر خان کو اور اس کے بعد سمر کو قتل کیا تھا، اور خدا نے تمہارے ذریعے منیر کو اس جرم کی سزا دلوا دی۔ وہ اپنی جان سے گیا۔ مگر اب تو یہ ہیرے ہمارے ہی ہیں نا، میں نے فرزانہ سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہیرے کس کے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ چونکہ یہ اس وقت تمہارے قبضے میں ہیں اس لیے تمہارے ہیں۔ اگر تم نے اس کے حوالے سے پولیس سے رابطہ کیا اور یہ بات بتائی تو تم اس ایمانداری کے جرم میں اندر کر دیے جاؤ گے۔ تمہیں مجرموں اور اسمگلروں کا ساتھی سمجھا جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ ہیروں کا یہ بال پین اسی طرح اپنی جیب میں رکھ کے کراچی روانہ ہو جاؤ، یہ تمہارے ہیں۔ کراچی جا کر اپنے والدین کے ساتھ نئی زندگی شروع کرو۔ تمہاری یہی ضد تھی نا کہ تم اپنے ہاتھ پیروں سے اپنے بل بوتے پر کچھ کر کے دکھاؤ گے۔ خدا نے اب تمہاری مدد کر دی ہے۔ اب تم ان ہیروں کے مالک ہو، یہ تمہاری ملکیت ہیں۔ ان کی مدد سے تم اپنا ذاتی کام بھی شروع کر سکتے ہو، فرزانہ نے کہا۔ نہیں فرزانہ، میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا، میں نے کہا۔ ابھی تم نے کہا تھا یہ خدا کا گھر ہے، یہاں ہم جو بھی بات کریں گے ایمانداری سے کریں گے۔ تو میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، سچی محبت۔ میں خدا کے اس پاک گھر میں اقرار کر رہا ہوں اور یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں تمہارے بغیر کراچی نہیں جاؤں گا۔ خدا میری مدد کرے اور مجھے میرے اس قول پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم یہاں بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ نماز کے بعد میں نے خلوص دل سے خدا سے دعا مانگی اور اس سے رہنمائی کا طلبگار ہوا۔ دعا مانگنے کے بعد میرا دل ہلکا ہو گیا اور میں واپس فرزانہ کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پاس ماسی سرداراں بھی موجود ہیں۔ پتر جمال، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔
جب وہ لڑکی حمیرہ اس کو بتانے آئی تھی کہ اس کا فون آیا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ فون تیرا ہی ہو سکتا ہے۔ محلے والوں سے اور پولیس والوں سے میں نے جو کچھ سنا ہے، اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ تو بالکل بے قصور اور بے گناہ ہے۔ پھر میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے تجھ سے ملتے دیکھ لیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم دونوں اس شہر سے کہیں بھاگنے والے ہو، مگر جب تم دونوں شاہی مسجد میں آئے تو میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہو گیا۔ تو جب نماز پڑھنے گیا تو میں فرزانہ کے پاس آ گئی۔ اس نے مجھے پوری بات بتا دی۔ بیٹا، تجھے واقعی کراچی چلے جانا چاہیے، مگر اکیلے نہیں بلکہ فرزانہ کے ساتھ۔ میں، تم اور فرزانہ تینوں مسجد میں ہیں۔ میں ابھی اس کا نکاح تیرے ساتھ پڑھوا دوں گی۔ امام صاحب بھی موجود ہیں۔ پھر تم دونوں کو کامیاب زندگی گزارنے کی دعا دوں گی۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ یہ کہہ کر ماسی سرداراں اپنے پلو سے آنسو صاف کرنے لگیں۔ فرزانہ کی بھی آنکھیں بھر آئی تھیں اور میں خوشی سے مسجد کے میناروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ واقعی خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔